رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ زکوٰۃ کے موضوع پر مسلسل ہمارے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب تک ہم نے زکوٰۃ کا معنی دیکھا کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے یہ دیکھی ہم نے، زکوٰۃ کا حکم کیا ہے شریعت کے اندر یہ جانا ہم نے، زکوٰۃ کی حکمتیں کیا ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ شریعت کے اندر رکھی ہے یہ بھی ہم کو معلوم ہوا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا زکوٰۃ دینے کا وقت کون سا ہے، کہ زکوٰۃ کس وقت میں دی جائے گی، اور یہ بھی دیکھا ہم نے کن کن اموال میں زکوٰۃ دینی ہے، مال کا نصاب کیا ہے، جتنا مال ہو جائے گا تب زکوٰۃ دینی ہے، کتنی زکوٰۃ دینی ہے یہ بھی ہم نے الحمدللہ دیکھا۔ تو ایک اچھا خاصا حصہ ہم کور کر چکے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ 4 طرح کے بلکہ 5 طرح کے اموال میں واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ 5 طرح کے اموال میں واجب ہوتی ہے، سونا چاندی کرنسی، دوسرا اموال تجارت، پھر تیسرا انعام یعنی جو چوپائے ہوتے ہیں جن کو پالا جاتا ہے، اور پانچواں کھیتی سے نکلنے، چوتھا کھیتی سے نکلنے والی چیزیں جو اناج ہوتا ہے وہ، اور پانچواں رکاز یعنی خزانہ۔ تو خزانہ ایک ایسی چیز ہے اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کہ کسی نے کوئی جگہ خریدی اور وہاں اس کو خزانہ مل گیا۔ خزانہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بغیر مشقت کے مل گیا، ہو سکتا ہے آپ کے باپ دادا نے دفنایا تھا، کسی نے بھی دفنایا تھا، زمین آپ کی ہے، آپ نے کھودا خزانہ آپ کو مل گیا۔ تو جس کی زمین کی خزانہ اس کا ہوتا ہے شرعی طور پہ۔ اب آج کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو اگر پتہ چل گیا کہ آپ کو خزانہ ملا ہے تو وہ پورا نہیں لے گی آپ کے یہاں سے، آپ کو کچھ نہیں دے گی۔ یہاں پر گورنمنٹ خزانے کو اپنی ملکیت مانتی ہے، زمین سے جو بھی خزانہ ملا وہ گورنمنٹ ہے۔ لیکن شریعت کے اعتبار سے تو زمین آپ کی، تو زمین سے آپ نے اگر جو بھی چیز ملتی ہے وہ آپ کی ہے، تو خزانہ ملا تو وہ خزانہ بھی آپ ہے۔ سب سے زیادہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ خزانے پر ہوتی ہے، 5واں حصہ ہوتا ہے زکوٰۃ کا، کیونکہ وہ بالکل ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے نہ آپ نے مشقت کی نہ محنت کی، کچھ نہیں کیا، آپ کو بغیر مشقت کے ایک مال مل گیا، تو اس میں آپ کو 5واں حصہ زکوٰۃ دینی ہے، خمس اس میں زکوٰۃ دینی پڑے گی، 5واں حصہ زکوٰۃ نکال کر کے دینا ہے، 4تھا حصہ جو ہے نا وہ آپ کا۔ پھر اگر وہ خزانہ آپ نے رکھ لیا اپنی ملکیت میں، بیچ کر کے خرچہ کر دیا، جب کوئی ایسی چیز لے لی جس میں زکوٰۃ نہیں ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر جیسے سونا چاندی ہے آپ نے وہ رکھ لیا اپنے پاس، تو اس پہ سال گزرنے پہ پھر الگ سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو یہ نکاح جو ہے وہ 5ویں چیز ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اچھا، کل ایک سوال کیا گیا تھا، میں نے اپنے طور پہ اس کا جواب یہ دیا تھا کہ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کھیتی باڑی میں انسان پیسہ بھی لگاتا ہے، آج کے دور میں پرانے دور کی طرح نہیں، پرانے دور میں محنت لگتی تھی، زیادہ سے زیادہ پانی ہی چلانا پڑتا تھا، پر آج کے دور میں پیسٹی سائڈس اور الگ الگ طرح کی کھادیں ہوتی ہیں جو خرید کر کے لگانی پڑتی ہیں، تو کیا ان کا پیسہ مائنس کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو کل تو میں نے اصولی طور پہ، کیونکہ یہ مسئلہ میرے علم میں تھا تو میں نے اصولی طور پہ جواب دے دیا تھا۔ یہاں سے جانے کے بعد میں نے فتاوی دیکھے تو الحمدللہ اہل علم کے فتاوی بھی اسی طرف ہے کہ جو زکوٰۃ کا مال ہے، جتنا اس میں سے اناج نکلی ہے اس میں سے 10واں حصہ آپ کو دینا ہے، اس سے آپ جو آپ نے پیسٹی سائڈس پہ اور چھڑکاؤ پر اور کھاد وغیرہ پہ خرچ کیا ہے وہ مائنس نہیں کیا جائے گا اس کو زکوٰۃ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پہ کہا فیما سقط السماء والعشر، جو بھی آسمان سے آپ کے پانی بہتا ہے، پانی آسمان جس کھیت کو سیراب کرتا ہے اس میں عشر دینا ہے۔ تو اور کوئی اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن نہیں رکھا ہے کہ اتنا اتنا پیسہ اس میں سے نکال لیں گے، بس ایکسیپشن یہ رکھا ہے کہ آپ اگر اپنی طرف سے پانی چلا رہے ہیں آسمان کے پانی کے علاوہ تو آپ کو پھر نصف عشر دینا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اچھا، اب یہ ہم دیکھ لیتے ہیں زکوٰۃ میں زکوٰۃ کے مستحق کون کون سے۔ سب سے پہلے بات یہ جان لیں، زکوٰۃ مخصوص لوگوں کو ہی دینا ہے۔ زکوٰۃ کی تعریف میں یہ ہے کہ مال واجب ایک ہفتے واجب ہے، جو مخصوص مال میں سے مخصوص حصہ مخصوص لوگوں کو دینا ہے۔ مخصوص یعنی اس کے اسپیسیفک لوگ ہیں، آپ اپنی مرضی سے کہیں پہ بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ آج کل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے زکوٰۃ کا مال میرا مال ہے، میں چاہے جس کو دے دوں۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا زکوٰۃ کا پیسہ لے کر کے وہ قبرستان کی باؤنڈری بنوا رہے ہیں، کوئی کہیں پہ بھی خرچ کر رہا ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ آپ کو معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ زکوٰۃ
کن لوگوں کو دینی ہے، کیسے دینی ہے، کب دینی ہے، یہ پورا اس کا علم حاصل کر کے، جیسے نماز میں اپنی مرضی نہیں چلتی ہے نا کہ میری مرضی ہے میں سجدہ پہلے کر لوں گا، رکوع بعد میں کروں گا، آخر میں قیام کروں گا، مرضی نہیں چلتی اپنی نا، نماز ویسی پڑھنی ہے جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ویسے ہی زکوٰۃ ویسی دینی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو شریعت کا حکم ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب اچھا ابھی ایک مسئلہ مجھے اور یاد آیا، بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا میں نے کہ بھائی نصاب پورا ہو گیا تو وہ کیا کرتے ہیں، سال پورا ہو گیا، نصاب پورا ہو گیا، زکوٰۃ نکالنے کا ٹائم آ گیا تو وہ زکوٰۃ کا مال نکال کر کے سائڈ میں رکھ لیتے ہیں اور پھر اس زکوٰۃ کے مال سے سال بھر دیتے رہتے ہیں لوگوں کو۔ شرعی طور پہ یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کا جو زکوٰۃ کا مال ہے جیسے ہی آپ پر وہ واجب ہو گیا آپ کو پورا مال جلد از جلد دینا ہے، یعنی جتنا جلدی ہو وہ مال مستحقین تک پہنچا دیں۔ صرف اتنی مہلت آپ کو دی گئی ہے کہ جتنا مستحقین کو تلاش کرنے میں، ان تک مال پہنچانے میں جو وقت لگے گا اتنا وقت آپ لے سکتے ہیں۔ اپنی ملکیت میں رکھ کر کے اس کو سال بھر خرچ نہیں کر سکتے ہیں، یہ غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد پورا سال اس کو خرچ کرتے رہتے ہیں، کوئی غریب آ گیا تو دے دیا، کوئی فقیر آیا تو دے دیا، کہیں پر سیلاب آیا تو دے دیا۔ ایسا شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ جو مال زکوٰۃ کا آپ کے اوپر واجب ہو گیا ہے وہ آپ کو فوری طور پہ نکالنا ہے۔ آتو الزکاۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکوٰۃ دو، امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے ساتھ فوریت کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک اصول ہے فقہ کا، شریعت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کا حکم دے دیا تو دو چیزیں ہیں، پہلی بات وہ کام کرنا لازم ہو گیا اور امیڈیٹلی کرنا ہے، یہاں پہ اس پہ آپ ڈیلے نہیں کر سکتے، بس اتنا ڈیلے کر سکتے ہیں جو مصلحت کا تقاضا ہے۔ مصلحت کا تقاضے کا مطلب نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اب واجب ہو گیا اور فوراً تو کوئی غریب، ایسا تو نہیں ہوا ادھر سال پورا ہوا ادھر کوئی غریب مجھے مل گیا، ادھر کوئی فقیر مجھے مل گیا، تو جتنا مستحقین کو تلاش کرنے میں جو وقت لگتا ہے، جیسے رمضان کا مہینہ ہے ٹھیک ہے 10-15 دن آپ کو چاہیے، الگ الگ لوگ آتے ہیں، الگ الگ لوگوں کا آپ نے رمضان کے آخر تک کے آ جاتے ہیں تو آپ نے اتنا رکھا ہوا ہے، اس حد تک کی گنجائش ہے، لیکن پورا سال زکوٰۃ کا پیسہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے اور کوئی بھی آ رہا ہے تو اس کو زکوٰۃ کے پیسے میں سے دے رہے ہیں، واجب ہونے کے بعد یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سال بھر ضرورت لوگوں کی رہتی ہے تو آپ تعجیل کریں زکوٰۃ میں۔ تعجیل کا مطلب پہلے سے زکوٰۃ دے دیں، اگر رمضان میں آپ کا سال پورا ہو گیا تو آپ نے زکوٰۃ دے دی، اب 20 سال میں آپ کو لگ رہا ہے کہیں پہ ضرورت ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مسکین ہے، تو زکوٰۃ کی نیت سے اس کو دیں، یہ نیت سے کہ ابھی میرے اوپر زکوٰۃ واجب تو نہیں ہوئی ہے، اتنا پیسہ میں اپنی زکوٰۃ کا پیسہ ایڈوانس میں دے دوں، پہلے سے دے دیتا ہوں میں، پھر جب میرا سال پورا ہوگا تو میں اس کو کاؤنٹ کر کے دیکھوں گا، اگر اس کے بعد بھی میرے پاس زکوٰۃ بچتی ہے تو میں وہ زکوٰۃ ادا کر دوں گا سال پورا ہونے پر۔ اس کی اجازت ہے کہ ٹھیک ہے، مان لیجیے کہ آپ کا رمضان کے مہینے میں سال پورا ہوتا ہے، ابھی رمضان آیا نہیں ہے اور آپ کو رجب میں ہی کوئی مصیبت کسی کے اوپر آ گئی، اب آپ کے پاس پیسہ ایکسٹرا نہیں ہے، آپ وہی زکوٰۃ کا پیسہ ہی دے پاتے، تو رجب میں آپ نے اس کو مان لیجیے کسی آدمی کا آپریشن تھا، بہت ضروری تھا، غریب تھا، فقیر تھا، آپ نے 1 لاکھ روپیہ اس کو دے دیا، ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے، ابھی سال پورا نہیں ہوا ہے، تو 1 لاکھ روپیہ آپ اپنے زکوٰۃ کے کیلکولیشن میں رکھیں کہ میں نے 1 لاکھ دے دیا ہے۔ پھر جب رمضان میں آپ کا سال پورا ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ اب جو میرے اوپر زکوٰۃ نکل رہی ہے آج کے حساب سے، جیسے میرے پاس سونا تھا تو سونے کی آج کیا قیمت ہے، یا میں نے جو ہے نا کوئی زمین بیچنے کے لیے خریدی ہوئی تھی تو اس کی آج کیا ویلیو ہے، اس کی ویلیو کاٹ کر کے دیکھیں کہ آپ کے اوپر اب کتنی زکوٰۃ نکل رہی ہے۔ اگر 1 لاکھ کی زکوٰۃ نکل رہی ہے، آپ 1 لاکھ پہلے ہی دے چکے ہیں تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر مان لیجیے کہ زکوٰۃ 1,50,000 آپ کی نکل رہی ہے تو آپ اس میں سے پھر 1 لاکھ مائنس کر لیں کہ 1 لاکھ میں زکوٰۃ کا دے چکا ہوں، 50,000 میرے اوپر اور باقی ہے تو میں 50,000 اور ادا کر دوں اور میری زکوٰۃ پوری ہو جائے۔ تو زکوٰۃ میں تعجیل کو اجازت ہے، وقت سے پہلے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد پھر ڈیلے نہیں کر سکتے، بہت زیادہ تھوڑا بہت ڈیلے جو مصلحت کے حساب سے 10-15-20 دن یا بہت زیادہ مان لیے تو 1 مہینہ کہ چلو بھائی 1 مہینہ رمضان کا ہے، اس میں الگ الگ مستحقین آتے تو میں الگ الگ مستحقین تک پہنچانے کے لیے 1 مہینہ میں دے دیا، اتنا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اجازت ہوگی، لیکن پورا سال جمع کر کے رکھنا زکوٰۃ کا پیسہ اور ڈیلے کرتے رہنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، تو یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کے مستحقین کون کون ہیں، تو یہ میں نے بتا دیا کہ مستحق جو لوگ ہیں وہ متعین کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل سے بتا دیا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی ہے۔ مال کے مستحقین جیسے وراثت کے مستحقین کون ہے، قرآن مجید میں بہت ڈیٹیل سے بیان کر دیا ہے، اور زکوٰۃ کے مستحقین کون ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ڈیٹیل سے بیان کر دیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے لیے آپ کو حدیثوں کی طرف رجوع نہیں کرنا ہوتا ہے، مال کن کو دینا ہے زکوٰۃ والا اور مال کن کو دینا ہے وراثت والا، دونوں کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بہت زیادہ اس کی وضاحت، یعنی حدیثوں کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔
اور بہت سارے مسائل میں حدیثوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، ان کی تفصیلات آپ کو حدیث میں ملے گی. لیکن مال کا معاملہ بہت کیونکہ سینسیٹیو ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ہی بیان کر دیا تاکہ ہر مسلمان کو پتا ہو. حدیثوں تک رسائی، حدیثوں تک پہنچ ہر مسلمان کی نہیں ہوتی ہے. وہ اہل علم حدیثیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس میں صحت اور ذوف کا مسئلہ رہتا ہے، تحقیق کا مسئلہ رہتا ہے. یہ مسئلہ کیونکہ بہت عام مسئلہ ہے، ہر انسان کو وراثت کا مسئلہ ہر آدمی سے جڑا ہوا ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہر آدمی سے جڑا ہوا ہے. یا تو انسان عام طور پہ زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے یا زکوٰۃ لینے والا ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ زکوٰۃ سے متعلق ہوتے ہیں ان کا مسئلہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مسائل زکوٰۃ کے قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر سارے مستحقین کا ذکر کر دیا کہ زکوٰۃ ان کو دینی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین. سب سے پہلی کیٹیگری ہے فقیر کو دینا ہے اور مسکین کو دینا ہے. کون ہے فقیر اور مسکین؟ فقیر اور مسکین بنیادی طور پہ غریب آدمی ہے. غریب آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جن کے پاس بالکل کوئی مال دولت نہیں ہے، کوئی پیشہ نہیں ہے، جاب نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے، ایک ایک لقمے کے لیے وہ صدقے پہ ڈیپینڈ ہے. جیسے کوئی بیوہ عورت ہے، اس کے بچے ہیں، وہ کوئی پیسہ نہیں کما سکتی ہے، کہیں جاب نہیں کر سکتی، اس کو اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے، کسی نے اس سے شادی بھی نہیں کی ہوئی ہے کہ اس کا خرچہ اٹھا لے، تو وہ بالکل مطلب اس کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے. یا کوئی معذور آدمی ہے، اندھا ہے یا لنگڑا ہے، کوئی ایسی معذوری ہے جس کی وجہ سے اب وہ بالکل پیسہ نہیں کما سکتا. کوئی بیمار آدمی ہے کہ اس کی بیماری ایسی ہے کہ وہ نہ کہیں جاب کر سکتا ہے نہ کہیں کوئی کاروبار کر سکتا ہے. ایسے لوگ جو ایک ایک لقمے کے لیے کسی کے محتاج ہوں، ایسے لوگوں کو فقیر کہا جاتا ہے. معاشرے میں ایسے لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. دوسری کیٹیگری ہے مسکین کی. مسکین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو ایک ایک لقمے کو ترس رہا ہو، ایک لقمہ بھی اس کے پاس. مسکین ایسا آدمی ہے ٹھیک ہے تھوڑا بہت پیسہ کما لیتا ہے، کسی کاروبار یا جاب کے ذریعے سے اس کو تھوڑا بہت پیسہ اس کی آمدنی ہو جاتی ہے، پر اس کی آمدنی اس کے اخراج سے بہت کم ہو. جو اس کے اخراجات ہیں، جو اس کی ضروریات ہیں، اس کے حساب سے آمدنی اس کی بہت کم ہو. ضرورتیں زیادہ ہوں، آمدنی کم ہو. اتنا پیسہ نہیں کما پا رہا کہ اپنی بیسک ضرورتیں پوری کرے. بیسک ضرورت کیا ہوتی ہے انسان کی؟ کھانا انسان کی بیسک ضرورت ہے، پانی بیسک ضرورت ہے، بچوں کی جو بیسک تعلیم ہوتی ہے وہ بیسک ضرورت ہے، رہائش، علاج، کپڑے، یہ سب انسان کی بیسک ضرورت ہے. کسی آدمی کی اگر اتنی آمدنی نہ ہو کہ وہ اپنے کھانے کا انتظام کر سکے، پانی کا انتظام کر سکے، کپڑے کا انتظام کر سکے، رہائش کا انتظام کر سکے، تو پھر وہ آدمی مسکین کی کیٹیگری میں آتا ہے. حالانکہ وہ پیسہ کما رہا ہے، کوئی نہ کوئی کام پہ لگا ہوا ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں جو لوگ کشتی چلا رہے تھے نا، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ. یہ جو کشتی تھی جو حضرت خضر نے توڑ دی ہے، یہ کشتی کن لوگوں کی تھی؟ کچھ مسکینوں کی تھی جو سمندر میں اور کام کرتے تھے، کشتی چلاتے تھے دریا میں. تو کشتی تھی ان کے پاس، کشتی چلاتے تھے، اس سے کچھ نہ کچھ آمدنی ان کی ہو رہی تھی، پھر بھی قرآن مجید میں ان کو کیا کہا گیا؟ مسکین کہا گیا. کہ آمدنی ہو تو رہی ہے پر غریب آدمی، اتنی آمدنی نہیں ہو پا رہی کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو سکے، تو ان کو زکوٰۃ دینی ہے. اچھا، یہ فقیر اور مسکین جو ہے نا وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. فقیر اور مسکین بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ انسان کے مال میں، یعنی جو ایمان والے بندے ہیں ان کے مال میں سائلین کا یعنی مانگنے والوں کا حق ہے اور محروم کا حق ہے. سائل اور محروم کا مطلب ایک ہوتا ہے، ایک قسم کے لوگ غریب لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے غریب رکھا ہے، تو وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مانگ لیتے ہیں، اپنی ضرورت لوگوں سے بیان کر دیتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے شریعت نے سوال کرنے سے منع فرمایا ہے کہ مانگنا نہیں چاہیے، لیکن جب آدمی ضرورت مند ہو جائے اور اس درجے پہ پہنچ جائے کہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو پھر مانگنے کی اجازت شریعت میں اس کو ہے، بغیر کسی سبب کے مانگنے سے شریعت نے منع فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا من سأل الناس تکثرا، جو لوگوں سے تکثر کے لیے یعنی پراپرٹی بنانے کے لیے، مال زیادہ کرنے کے لیے مانگے، تو وہ پیسہ نہیں مانگ رہے، وہ لوگوں سے جہنم کی آگ مانگ رہے ہیں. اب چاہے تو زیادہ لے لے چاہے تو کم لے لے. تو جو بغیر ضرورت کے سوال کرتے ہیں ان کی تو احادیث میں بہت مذمت آئی ہے. لیکن ایک آدمی واقعتاً ضرورت مند ہے، تو ضرورت مند آدمی ہر کسی کو ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت نہیں ہوتی ہے، تو ضرورت مند آدمی اگر ہاتھ پھیلا کر کے مانگ لیتا ہے تو شریعت میں اس کے لیے اباحت رکھی گئی ہے، اس کو مباح رکھا گیا ہے کہ تم اپنی ضرورت مانگ سکتے ہو.
آخرت تک شریعت نے کہا ہے کوشش کرو کہ ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کسی کے اوپر، لیکن اگر ضرورت آ گئی تو ہاتھ پھیلا کر کے بندہ مانگ سکتا ہے. بہت سارے صحابہ غریب تھے، رسول اللہ سے آ کر کے مانگتے تھے، رسول اللہ دیتے تھے. رسول اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مانگنا حرام ہے، ضرورت کے وقت مانگنے کی اجازت ہے، رخصت ہے، لیکن جو ہے وہ عظیمت یہی ہے کہ انسان کوشش کرے کہ اس کو ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے. لیکن نبی نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو کھل کر کے زبان مانگ لیتے ہیں، لیکن معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو منہ کھول کر کے مانگ نہیں پاتے، اپنی عزت نفس کی وجہ سے، اپنی شرافت کی وجہ سے اور اپنی جو ہے وہ سفید پوشی کی وجہ سے. ضرورت مند وہ بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے، ان کی بھی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی، پر وہ کسی سے منہ کھول کر کے مانگ نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایمان والوں کے مال میں ضرورت مندوں کا بھی حق ہے اور ان لوگوں کا بھی حق ہے جو مطلب جو مانگ رہے ہیں ان کا بھی حق ہے، اور ان کا بھی حق ہے جو مانگ تو نہیں رہے لیکن محروم ہے، ضرورت مند ہے. ایسے لوگوں تک کی زکوٰۃ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو پیسے والے لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بیٹھا رہوں گا، جو مجھ سے مانگنے کے لیے آئے گا میں اس کو دوں گا. اس کو تلاش کرنا چاہیے کہ کہیں اگر کوئی ضرورت مند مل رہا ہے میں ضرورت مند تک کے پہنچوں، میں تلاش کروں معاشرے میں ضرورت مند کون ہے. اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. بہت سارے پیشے ایسے ہوتے ہیں نا، ان پیشوں کو دیکھ کر کے آپ سمجھ جائیں گے کہ آدمی اس پیشے سے کتنا کما لیتا ہے. ہاں کسی کی بڑی فیملی ہے، بیچارہ واچ مین ہے، واچ مین کی کتنی سیلری ہوتی ہے. مسجد کے مؤذن، بہت سارے بیشتر مسجدوں کے مؤذن زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، بڑی دنیا کی دو سے جو ہے نا پریشان ہو کر کے آخر میں مسجد کی بنا لیتے ہیں. بلکہ بہت ساری مسجدوں میں مساجد کے ائمہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں. ہمارے یہاں مسجدوں میں اتنی تنخواہیں نہیں ہوتی کہ کسی امام کی ضرورت بھر جو ہوتی وہ پوری ہو جائے. ساری مسجدوں کی بات نہیں کرنا، ماشاءاللہ اب تو تھوڑا بہت معیار بھی بڑھ رہا ہے تنخواہوں کا، لیکن اب بھی بہت ساری مسجدوں میں جو ائمہ ہوتے ہیں 10,000 8,000 12,000 سیلری ہے. اس کی بڑی فیملی ہے، کیسے اس کی ضرورتیں پوری ہوں گی؟ ہاں کوئی آدمی ٹھیلا لگاتا ہے، کوئی آدمی مزدوری کر رہا ہے. تو آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ بھائی کون سے لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مند ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو شک ہے تو پوچھنا بھی چاہیے کہ بھائی آپ کیا ضرورت مند ہیں، کیا اس کیٹیگری میں آپ آتے ہیں. تو زکوٰۃ صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بیٹھا رہوں گا اور جو میرے پاس آئے گا میں اس کو دے دوں گا. تلاش کرنا چاہیے معاشرے میں مستحقین کو، اور اس کے لیے جو بیت المال کا نظام ہوتا ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. بیت المال کے نظام کا، اجتماعی نظام کا ایک تو بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ انڈیویجول آدمی کے لیے غریبوں کو تلاش کرنا مشکل ہے، بیت المال کے لیے آسان ہوتا ہے. جو بیت المال کا نظام ہوتا ہے اس میں آسان ہوتا ہے. اچھا جو ضرورت مند آدمی ہے نا اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ انڈیویجولی کس کو تلاش کرنے کے لیے جائے کہ کون زکوٰۃ دیتا ہے، کیسے اس کے سامنے مانگے، تعلقات نہیں ہے نا اس کے. بیت المال کا نظام ہوتا ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی کو پتہ ہے کہ یہ جگہ ہے یہاں پر مجھے مل سکتی ہے زکوٰۃ. اور بیت المال کے لیے تحقیق کرنا، تفتیش کرنا آسان ہوتا ہے. بیت المال کا نظام یہاں پر بہت کام ہے. اپنے بیت المال کا نظام یہ بہت کارگر چیز ہے، کیونکہ جب بیت المال کا نظام نہیں ہوتا ہے نا تو زکوٰۃ تعلقات کی بنیاد پر بڑھتی ہے. جس غریب کے تعلقات زیادہ ہیں اس کو خوب مل جاتا ہے. پر معاشرے میں ایسے بھی تو غریب لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں پر ان کے تعلقات نہیں ہیں، وہ کہاں کس سے مانگے اور ان کو کون تلاش کرے گا جا کر کے. تو جب بیت المال کا نظام ہوتا ہے نا تو یہ بہت ایک فائدے والی چیز ہوتی ہے. جو بیت المال کے ذمہ داران ہیں بعض مرتبہ وہ اہل علم سے رابطے میں نہیں رہتے تو غلط تصرف کرتے ہیں، تو ہم غلط تصرف سے روکتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ بھائی اناج بانٹ رہے ہیں، کپڑا بانٹ رہے ہیں اپنی طرف سے، لیکن اہل علم کی رہنمائی میں کہ بھائی آپ نے زکوٰۃ دی ہے تو آپ ایک ذمہ دار بن گئے. پھر آپ کو اہل علم کی رہنمائی میں اس زکوٰۃ کو تقسیم کرنے کا کام کرنا چاہیے. آپ وکیل بنے ہیں غریب کے یا زکوٰۃ دینے والے کے، تو وہ ایک وکیل کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو میں بیت المال کے خلاف نہیں ہوں. بیت المال میں وہ لوگ جو شریعت کا حکم نہیں سمجھتے، پیسہ لے کر کے کہیں پر بھی خرچہ کر رہے، کسی بھی طریقے سے خرچ کر رہے، بہت سارے ذمہ داری سمجھتے ہیں، پیسہ ہم نے لے لیا اب وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ مالک ہو گئے ہیں مال کے. بھائی آپ وکیل ہو، آپ مالک نہیں. مالک نے آپ کو کسی ضرورت مند تک پہنچانے کے لیے دیا، اس کا مستحق جو ہے اس تک پہنچائیے. بہت سارے بیت المال والے یہ ہوتا ہے کہ بیت المال قائم کر لیا ہے، اب غریب سے بہت تنتنے سے بات کرنا. کوئی غریب آتا ہے مانگنے کے لیے تو ایک دم ایسا روپ جتاتے ہیں، نہیں بھائی اس کا احسان مانو جو تمہارے پاس مانگنے کے لیے آئے. عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن مسعود غالباً تھے، وہ کوئی غریب مانگنے کے لیے آتا تو اس کو کہتے مرحبا، خوش آمدید اے وہ شخص جو میرا مال لے کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے آئے. اس کا احترام کرو، اس کے ساتھ بدسلوکی مت کرو، اس کی عزت نفس کو ٹھیس مت پہنچاؤ. بہت سارے بیت المال والے دیتے ہیں تو فوٹو کھینچ کر کے اور 10 طرح کے گروپ میں بانٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ اپنی کارکردگی دکھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی تصویر لیے بغیر بھی کارکردگی دکھا سکتے ہیں
جن لوگوں نے اپنا اعتماد کر کے آپ کو مال دیا ہے وہ اتنا بھی اعتماد کریں گے کہ اگر آپ ان کو بتائیں کہ اتنے غریبوں میں بانٹا گیا تصویر نہیں بھی دیں گے تو آپ پر اعتماد کریں گے، تبھی تو آپ کو مال دیا۔ وہ تو یہ غریب کے حساب بیچارہ پتہ نہیں کہاں کا مجبور آدمی، حالات نے اس کو پریشان کر دیا، آپ کے پاس آ گیا ہے، اب آپ اس کو دے رہے ہیں آدھا کلو گیہوں بھی دے رہے ہیں تو اس کو فوٹو کھینچ کر کے 10 گروپ میں ڈال رہے ہیں۔ کوئی بیوہ عورت بیچاری، کوئی یتیم بچہ، آپ اس کی عزت نفس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں جب اس کی فوٹو کھینچ کر کے ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ ایذا پہنچا کر کے اور احسان جتا کر کے اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ یہ صدقہ دینے والوں سے کہا گیا ہے، بیت المال والے کو صدقہ نہیں دے رہے، دوسرے کا مال پہنچا رہے، وہ کیسے کسی کو ایذا پہنچا سکتے ہیں؟ اور بہت ضرورت ہے کہ یہاں تصویر کھینچنی ضروری ہو گئی ہے تو اس اینگل سے بھی کسی کا چہرہ نہ آئے، یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ کہ یہ جو بیت المال کے اندر جو مفاسد پائے جاتے ہیں نا، ان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں بیت المال چلائیے، ہندوستان میں خصوصی طور پہ ضرورت ہے بیت المال کی، لیکن شریعت کی کچھ پابندیاں ہیں، گائیڈ لائنس ہیں۔ اہل علم سے پوچھیے کہ آپ نے زکوٰۃ لے لی ہے تو اس کو آپ کب تک، بہت سارے بیت المالوں نے زکوٰۃ لے کر کے رکھ لیتے اور پھر پورا سال بانٹ رہے ہیں۔ جیسے یہ نے کہا نا کہ جو مستحقین ہیں، بہت سارے لوگ زکوٰۃ نکال کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں، پورا سال بانٹتے ہیں۔ بہت سارے بیت المال والے بھی زکوٰۃ لے کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، پورا سال بانٹتے ہیں۔ فیما عالم، میں یہ سمجھتا ہوں شریعت کی اصولوں میں یہ جائز نہیں ہے، یہ شریعت کے اصول کے مطابق جائز نہیں ہے، بیت المال والے زکوٰۃ کا پیسہ لے کر کے پورا سال بانٹیں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے لیا ہے، جیسے زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ فوری طور پہ غریب کے ہاتھ میں پہنچا دے، ویسے بیت المال والی کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ نے لے لیا ہے تو فوری طور پہ غریب تک پہنچائے۔ پورا سال زکوٰۃ میں زکوٰۃ کا پیسہ بیت المال میں رکھنا یہ شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ تو گائیڈ لائن جو شریعت کی ہے اس کو فالو کرنا ضروری ہے، اس کو فالو کریں، اہل علم کی رہنمائی میں رہے تو بیت المال کے بہت سارے فائدے ہیں بیت المال کے الحمدللہ۔ بہرحال تو فقیر کو تو دینا ہی ہے، محرومی کو تلاش کرنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ بہت سارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے نا، زکوٰۃ کا پیسہ کن لوگوں کو دینا افضل ہے؟ فقیر اور محروم تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، بعض مرتبہ آدمی کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں، تو اہل علم نے اس کی بھی تفصیل کی ہے۔ آپ زکوٰۃ کا پیسہ پہلی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کو دیں۔ اگر آپ کے رشتہ دار میں، آپ کے خاندان میں، بھائی بندوؤں میں، کزنس میں کوئی ضرورت مند ہے، بھائی ظاہر سی بات ہے اپنے خاندان کا کوئی آدمی اگر پریشان ہے، میرے لیے جاننا آسان ہے، اس کے لیے باہر والوں کو اس کے گھر کے حالات نہیں پتہ چلیں گے، تو میری پہلی ذمہ داری ہے کہ اگر میری زکوٰۃ کی کوئی رقم نکل رہی ہے تو میں اپنے خاندان کے افراد میں دیکھوں کہ کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو۔ اچھا، خاندان کے افراد میں کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ یہ اس میں اصول یہ ہے کہ جن لوگوں کی کفالت آپ پر واجب ہے ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جن کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہے ان کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ جیسے ماں باپ ہیں اور بچے ہیں، ماں باپ اور بچوں کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہ ابا بہت تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے تو اب میں زکوٰۃ کا پیسہ ابا کو دے دیتا ہوں۔ بھائی ابا اگر تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کو ان کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے، آپ کو ان پر خرچ کرنا ہے، اپنے مال میں سے نفقہ ان پر واجب، جن کا نفقہ واجب ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ماں باپ کا نفقہ آپ کے اوپر واجب ہو گیا ہے، اصلی مال میں سے ان کو دینا ہے، ورنہ تو سب لوگ بیوی بچوں پہ، ماں باپ پہ خرچہ کرتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ باہر کوئی کیوں دے گا؟ جن کا نفقہ آپ پر واجب ہے، چاہے وہ ماں باپ ہو چاہے وہ اولاد ہو، ماں باپ کا بھی آپ کو نفقہ دینا ہے تو آپ ان کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے، اولاد بھی اگر مجبور ہے تو آپ کو ان کا خرچ اٹھانا ہے تو آپ ان کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے۔ پہلی بات یہ ہے۔ البتہ ماں باپ کو زکوٰۃ کا پیسہ دینے کی ایک صورت ہو سکتی ہے جس میں ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز ہے، وہ صورت یہ ہے کہ اگر ابا نے کسی سے قرضہ لیا ہے اور اب اتنے مقروض ہو گئے وہ کہ قرضہ لوٹانے کی ان کے پاس استطاعت نہیں رہ گئی ہے، اور جو قرضہ ابا نے لیا تھا وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں لیا تھا، جو ان کی بیسک ضرورتیں ہیں، یعنی جو ضرورتیں پوری کرنا بیٹے کی ذمہ داری تھی، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قرضہ نہیں لیا تھا، قرضہ کسی اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لیا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جیسے ابا کا کاروبار تھا، کاروبار کے لیے قرضہ لے لیا تھا، نہیں چل پایا کاروبار، یا کوئی دوسری ضرورت تھی جو نفقے میں شامل نہیں ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لیا تھا لیکن نہیں چل سکا کوئی کام، اور وہ جو ہے نا قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور وہ اب غارمین میں ہو گئے، ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو اپنے قرض کی وجہ سے مستحق ہو جاتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دیا جائے، تو بیٹا اپنے باپ کا قرض زکوٰۃ کے پیسے سے ادا کر سکتا ہے۔
کیونکہ بیٹے پر باپ کا نفقہ واجب ہے، باپ کا قرضہ ادا کرنا اس پر واجب نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ زکات کا پیسہ نفقے کے لیے کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ نفقہ تو یعنی خرچہ اٹھانا تو بیٹے پر واجب تھا، پر بیٹے پر باپ کا قرضہ ادا کرنا واجب نہیں۔ تو باپ نے اگر قرضہ لیا ہے، وہ قرضہ اپنی ضرورت یعنی نفقے کی ضرورت کے لیے نہیں لیا ہے، تو وہ قرضہ باپ کا یا ماں کا بچہ اپنے پیسے زکات کے پیسوں سے ادا کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے گھر میں خاندان میں میرا کوئی کزن ہے جس کی جیسے بہن ہے، ہاں اب بہن تو اگر غریب ہے تو اس کی کفالت یعنی بہن اگر چھوٹی ہے تو چھوٹی بہن میرے والد کی اگر ضرورت پوری اس کی نہیں کر پا رہے تو بہن کی ضرورت پوری کرنا میری ذمہ داری ہے، لیکن بہنوئی کی کفالت مجھ پر واجب نہیں ہے نا؟ تو بہنوئی اگر غریب ہو گئے تو بہنوئی کو زکات کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ بیٹی کی کفالت مجھ پر واجب ہے، داماد کی کفالت مجھ پر واجب نہیں ہے، تو داماد اگر غریب ہو گیا اور ضرورتیں نہیں پورا کر رہا ہے تو داماد کی ضرورت میں پوری کر سکتا ہوں۔ ایسے ہی خاندان کے جو لوگ ہیں رحمی رشتہ دار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ دار کو صدقہ دینا ڈبل ثواب ہے۔ عام آدمی کو صدقہ دیں گے صرف صدقے کا ثواب ملے گا، رشتہ دار کو صدقہ دیں گے تو صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دیں۔ اس میں خواتین خاص طور پہ اپنے شوہروں کی مدد کرنی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، بہت سارے گھروں میں پریشانی ہوتی ہے، لیکن مرد جو ہے نا بہت باغیرت ہوتا ہے، تو وہ کسی سے شیئر نہیں کرتا اپنی پریشانی، وہ دبا کر کے رکھتا ہے۔ ہاں اس کے سر پہ بوجھ ہے قرضوں کا، بچے گھر کی اسکول کی فیس نہیں بھری ہے، گھر کا کرایہ نہیں دیا ہے، پھر بھی اس کا بھائی آ گیا نا تو بکرے کا کچھ منگا کے کھلائے گا، ظاہر نہیں ہونے دے گا کہ میری گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے۔ تو مرد عام طور پہ بہت باغیرت ہوتا ہے، وہ اپنی پریشانی ظاہر نہیں کرتا۔ عورتیں عام طور پہ گھر کے حالات زیادہ بہتر کرتی ہیں، ہاں وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ گھر میں کیا ہے۔ عورتیں عام طور پہ ایک دوسرے سے اپنی مصیبتیں شیئر کر دیتی ہیں، تو عورتوں کو اپنے شوہروں کو بتانا چاہیے کہ تمہارے فلاں بھائی کے گھر میں یہ پریشانی، تمہاری فلاں بہن کے گھر میں یہ پریشانی۔ عورتوں کو اچھی عورت دین کے معاملے میں اپنے شوہر کی مددگار ہوتی ہے۔ تو دین میں ایک زکات اور صدقہ بھی آتا ہے کہ عورت یہ بتائے کہ بھائی خاندان میں کن کے گھروں میں پریشانی چل رہی ہے۔ آدمی اپنی دنیا میں مصروف ہے، اس کو دوسروں کے گھروں کے بارے میں بہت زیادہ علم نہیں ہوتا ہے، پر عورتیں نا آج کل تو پھر سوشل میڈیا کا پورا جال بنا ہوا ہے، تو عورتیں ایک دوسرے کی خبر رکھتی ہیں، ماشاءاللہ اچھی بری ہر طرح کی خبر رکھتی ہیں۔ تو عورتوں کو اس معاملے میں اپنے شوہروں کا تعاون کرنا چاہیے کہ بھائی کس کے گھر میں پریشانی چل رہی ہے وہ بتائیں۔ تو رشتہ دار کو خرچ کرنا یہ غیر رشتہ دار پر خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ اس لیے بیت المال میں دینے سے بھی پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے گھر میں تو کسی کی پریشانی نہیں ہے، میرے خاندان میں تو کوئی پریشان نہیں ہے۔ اگر خاندان میں کوئی پریشان ہے تو پہلے اس کو دینا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر دو غریب آپ کے سامنے ہیں تو دونوں میں سے جو زیادہ دیندار ہے اس پر خرچ کرنا زیادہ ثواب ہوگا۔ ایک آدمی غریب ہے اور دیندار بھی ہے، اور دوسرا آدمی غریب ہے لیکن بے دین، تو دیندار پر بے دین سے کے بنسبت خرچ کرنا زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مومنا، مومن کے علاوہ کسی کی سے دوستی مت کرو، ولا یاکل طعامک الا التقی، اور تمہارا کھانا متقی آدمی ہی کھائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی کو صدقہ خیرات کرنا ہے، چاہے نفلی ہو یا فرض ہو، تقوی والے جتنا زیادہ تقوی والا ہے اس کا تعاون کرنا، اس کو صدقہ دینا، اس کو خیرات دینا زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اور تقوی میں سب سے پہلے عقیدہ آتا ہے، تو جس کی عقیدہ صحیح ہے پہلے اس کو ترجیح دو۔ بیت المال والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسے آنکھ بند کر کے کسی کو بھی نہیں بانٹنا ہے۔ جو صحیح عقیدے، صحیح منہج والے ہیں، توحید والے ہیں، پہلے ان کی ضرورت پوری کرنا چاہیے، پھر اگر بچا تو آپ دے سکتے ہیں، دوسرے مسلک کے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں جو غریب ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کی زکات نہیں ہوگی، مسلمان کو دینا ہے، کافر کو نہیں دے سکتے ہیں۔ فقیر میں اور مسکین میں یہ بھی واضح ہے کہ زکات کا جو مال ہے وہ صرف مسلمان کے لیے، جیسے بھی ہر چیز کا ایک بجٹ ہوتا ہے نا، زکات ایک بجٹ ہے۔ آپ کو زکات کے علاوہ بھی نفلی صدقات ہیں، نفلی صدقات آپ کسی کو بھی دیں، مسلمان کو بھی دیں، کافر بھی دیں۔ میں نے بتایا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر آدمی آیا، اس کو ایک وادی بھر کر کے بکریاں دے دی۔ نفلی صدقات کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ فرض زکات یہ ہر کسی کو نہیں دے سکتے، یہ صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں۔ تو مسلمان اگر ایک آدمی کافر بھی ہوا ہے، صحیح منہج کا نہیں تو بھی اس کو دے سکتے ہیں، لیکن ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ صحیح منہج والوں کو، توحید والوں کو ترجیح دینی چاہیے، ہاں۔ اور پھر صحیح منہج میں بھی جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عبادت گزار ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، ان کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک تفریق یہ بھی کرنا ہے احوج کو، احوج کو زکات دینا، یعنی جو زیادہ حاجت مند ہے، جو زیادہ ضرورت مند ہے، اس کو زکات دینا زیادہ ثواب کا کام ہے۔ ایک بندے کی ضرورت ہے، ضرورت یہ کہ بھائی ٹھیک ہے اس کا بیسک پورا نہیں ہو پا رہا ہے، تھوڑا بہت اس کو کپڑے وغیرہ کی، گھر کے کرائے کی ضرورت ہے، پر ایک بندہ دوسرا ایسا آپ کے سامنے ہے جس کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، کینسر ہو گیا ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنا ہے، اب اس کی جان بچانے کے لیے اس کو پیسہ چاہیے،
دوسرے آدمی کو اتنا مسئلہ بڑا مسئلہ نہیں، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، بس تنگی میں پوری ہو رہی ہے، تو جو جتنا زیادہ ضرورت مند ہے اس کو زکات دینا اتنا زیادہ ثواب کا کام۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک آدمی کی جان جانے والی ہے، اس کو پیسہ چاہیے تاکہ اس کی جان بچ سکے۔ ایک آدمی کا یہ کہ تنگی میں بسر ہو رہا ہے، چل جا رہا ہے لیکن مشکل پیش آ رہی ہے، محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے، اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے، لیکن بہت تنگی میں بسر ہو رہا ہے، تو ایسے آدمی کی بنسبت جو زیادہ احوج ہے، جو زیادہ ضرورت مند ہے، اس کو زکات دینا زیادہ ثواب کا کام ہے۔ تو یہ بھی تفریق کرنی چاہیے زکات دیتے ہوئے کہ جو زیادہ ضرورت مند ہے اس کی تعاون میں پہل کرنی چاہیے۔ یہ کچھ مسائل ہیں فقیر اور مسکین سے متعلق، انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی جو کیٹیگری ہے نا الگ الگ، ان کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائیں، اخلاص کے ساتھ ہم کو خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، ریاکاری سے بچائے، اپنے جن لوگوں کو مال دے رہے ہیں ان کو ایذا پہنچانے سے، ان پر احسان جتانے سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ کوئی سوال ہے؟